پی ڈی پی بنی ہے مشکل دور سے مقابلہ کرنے کے لیے. اگر آپ یاد کریں گے 99 میں جب ایک جماعت کے پاس 60 سے زیادہ ایم ایل اے تھے, سب کچھ تھا, مرکز میں بی جے پی کی سرکار تھی, وہاں بھی ان کا ایک وزیر تھا, یہاں بھی ان کی سرکار تھی, 60 ایم ایل اے تھے, مگر اس وقت جو جموں کشمیر کے حالات تھے ان کا اگر کسی نے مقابلہ کیا, مجھے آج بھی یاد آتا ہے جموں کشمیر کا خاص کر بالخصوص وادی کا وہ کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں میں اور میرے ورکروں نے ٹاسک فورس کے خلاف, اخوانیوں کے خلاف, زیادتیوں کے خلاف دھرنا نہ دیا. اس وقت بڑا مشکل کا دھرنا دینا. مجھے یاد ہے کئی بار میرے ورکرز نے مجھے کہا, محبوب جی آپ کیوں بات کرتی ہو اخوانیوں کے خلاف, یہ مڈاؤنے خبر کرتے سامنے آئی ڈی مڈاؤنے سے, ایسا ماحول تھا. اگر آپ کو پتا ہے کہ اس جماعت کو شاید نیت اللہ تعالیٰ کی, جو ایک ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہم کو ساتھ ہے اور ہماری نیت صاف ہے, یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں 16 ممبروں کے اوپر سرکار بنانا, 16 ممبروں کے اوپر بی جے پی کی سرکار دلی میں, یہاں بڑے بڑے جیلوں کے دروازے کھول دینا, راستے کھول دینا, ڈائیلاگ کروانا. یہ آج تک تو یہاں 70 ایم ایل اے بھی رہے ہیں, کسی نے نہیں کیا, آج 50 ہے. منہ کھولتے ہیں کیا؟ رشا کھولا, بات کرتے ہیں. آج 2.5 مہینے ہو گئے بات چلتی ہے قیدیوں کی, ہم بات کرتے ہیں, مگر آپ نے کیا جو رولنگ پارٹی ہے ان کی زبان سے قیدیوں کا نام سنا 2.5 مہینے میں؟ سنا کہیں؟ اب خود سوچئے, ہم نے نہ صرف قیدیوں کو رہا کیا بلکہ بڑے بڑے لیڈرشپ, یہ گیلانی صاحب, یاسین ملک صاحب جو جیل میں ہیں, شبیر شاہ صاحب, ان کو رہا کیا اس وقت جب ہمارے پاس 16 ممبر اور دلی میں بی جے پی کی سرکار ہے. آج بھی وہی ماحول ہے, آج بھی دلی میں بی جے پی کی سرکار ہے اور یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس 50 ایم ایل اے ہیں. آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ جب میں کہتی ہوں پی ڈی پی بنی ہے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے, مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور ڈٹ کے مقابلہ کرتی بھی ہے. میں نے سنا ابھی ہم کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے ہیں, لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے کام کریں, مگر مجھے حیرانگی ہوگی جب وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا اپنی پارٹی کو آپ چپ ہو جاؤ, خاموش رہو, بات مت کرو. ہم تو سوچتے تھے یہاں جب ایک چنی سرکار آئے گی, چنندہ سرکار آئے گی, جو جموں کشمیر کی خاموشی ہے وہ خاموشی ٹوٹے گی. یہاں جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہیں وہ بات کریں گے اور یہ لوگ ان کی بات کریں گے. بے روزگاری عروج پہ, اس میں بھی جو ہمارے نیٹ کے ایگزام اس میں 50% پہلے پورے ملک کو جاتی ہے سیٹیں, اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں بھی جو اوپن کیٹیگری والے ناراض, ریزرویشن والے ناراض کہ ہمارا کوٹا کم ہے, اوپن کیٹیگری والے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بجلی کا کہیں نام و نشان نہیں. تو یہ سب مصیبتیں, میں تو بڑی بات نہیں کر رہی ہوں, میں مسئلہ کشمیر کی بات کی حل کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں 370 کی بھی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں کرتی. انہوں نے تو اسٹیٹ ہوڈ کے لیے بھی بولا اپنی پارٹی کو چپ کر کے بیٹھو, بات مت کرو. تو ایسے میں کون بات کرے گا؟ ایسے میں پھر آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری آتی. مجھے معلوم ہے آپ لوگ شاید اپنی جگہ ملال ہے آپ لوگوں کو کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, ہم کیوں بات کریں. نہیں, پی ڈی پی بنی ہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی دل کی آواز بننے کے لیے, دل کی بات کرنے کے لیے. میں نے پرسوں میں کوئی دیکھ رہی تھی وہ ہلا بول, وہاں وہ سوال پوچھ رہا تھا, میں نے التجا کو بولا آج صبح, میں نے کہا آپ کے پاس ابھی کئی سوالوں کے جواب آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کو پی ڈی پی کا سیلف رول اچھی طرح پڑھنا چاہیے, آپ کو پی ڈی پی کی ہسٹری پڑھنی چاہیے, کیونکہ اس نے جو وہاں ماڈریٹر تھا کسی نے سوال پوچھا کہ فرق کیا ہے, نیشنل کانفرنس نے اٹانومی کا ریزولوشن پاس کیا, اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا,
آپ نے سلف کیا، مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس ریزولوشن پاس کرنے کے لیے میجارٹی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ریزولوشن پاس کیے بغیر ہم نے سیلف رول کو امپلیمنٹ کرنے کی شروعات کی۔ سیلف رول کیا ہے؟ کہ بارڈرز کو ختم کر دو، بارڈر ختم کرو، جموں کشمیر میں ڈی فیکٹو آزادی ہو، ڈی جورے جو ہے وہ رہے۔ ڈی فیکٹو آزادی فریڈم کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ کسی رکاوٹ کے بغیر۔ مظفر آباد راستہ تو سیلف رول کا ہی ایک حصہ تھا، راولا کوٹ راستہ تو سیلف رول کا ہی حصہ تھا، پاکستان کے ساتھ بات چیت سیلف رول کا ہی حصہ تھا، حریت کے ساتھ بات چیت سیلف رول کا ہی حصہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ کس نے اٹھایا کہ جموں کشمیر کا جو اثاثہ ہے، جو پاور پروجیکٹ ہے، وہ ٹرانسفر ہونے چاہیے۔ وہ تو اسی 16، 21، 28 والی پارٹی نے یہ مسئلے اٹھائے، 50 اور 60 والی تو صدر نے نہیں اٹھائے۔ اس لیے یہاں جتنے بھی ڈیلیگیٹ حضرات آئے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں آپ کو دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آزمائش تھی، ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پی ڈی پی کا جو ایجنڈا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پی ڈی پی کا ایجنڈا آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ پی ڈی پی کا ایجنڈا نہیں ہے، مفتی محمد سعید کا ایجنڈا ہے۔ وہ مفتی محمد سعید صاحب جنہوں نے پوری زندگی میں 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے جموں کشمیر کے، مگر جو کام انہوں نے اس میں کیا وہ آج تک کسی نے 50 سال کی لیڈرشپ میں نہیں کیا ہوا ہے۔ ان کا ویژن، ان کی سوچ، ان کا سمجھ۔ جب میں نے 2014-15 میں مفتی صاحب سے کہا، جب ہماری بی جے پی کے ساتھ بات، پہلے تو بی جے پی کے پاس ہم نہیں گئے، بی جے پی ہمارے دروازے پہ آئی اور کسی معمولی آدمی کو نہیں بھیجا، جنرل سیکرٹری کو بھیجا، ہم نہیں گئے۔ اور اس کے بعد جب بات چیت چل رہی تھی تو میں نے مفتی صاحب سے کچھ سوال کیے تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو محبوبہ، اگر مجھے جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو وہ دلی کی مدد کے بغیر آپ نہیں نکال سکتی ہو۔ انہوں نے کہا اگر جموں کشمیر کو اکٹھا رکھنا ہے تو آپ جموں کے مینڈیٹ کو اگنور نہیں کر سکتی ہو۔ ہمارے پاس تو 28 ہی تھے، آج تو ان کے پاس 50 ہے۔ میرے خیال میں شاید ہی کوئی دروازہ دلی میں ہے جہاں اس وقت کی سرکار نہیں پہنچی۔ بتاؤ مجھے کہاں نہیں گئے وہ؟ کیوں؟ کیونکہ جو بات مفتی صاحب نے کہی تھی کہ جموں کشمیر کو دلدل سے نکالنے کے لیے دلی کا ساتھ ضروری ہے، ان کو ایک تجربہ تھا۔ انہوں نے اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ کام کیا۔ وہ اٹل بہاری واجپئی جنہوں نے مظفر آباد روڈ کھولنے کی بنیاد ڈالی، راولا کوٹ روڈ کھولنے کی بنیاد ڈالی، پھر بے شک اس کو یو پی اے کی سرکار میں کھولا، جنہوں نے مشرف سے ڈائلاگ کیا، جو پاکستان گئے جنہوں نے حریت سے ڈائلاگ کیا۔ مفتی صاحب اسی پروسیس کو آگے چلانا چاہتے تھے، وہ بڑی بات تھی، مگر آج کی سرکار چھوٹے چھوٹے دن کے دن جو کام ہے ان کے لیے دلی کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ مفتی صاحب کا نظریہ، مفتی صاحب کی سوچ، اور وہی سوچ ہے پی ڈی پی کا ایجنڈا جس کو آپ نے دو ہاتھوں سے پکڑ کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر جموں کشمیر کو ہم نے اس دلدل سے نکالنا ہے، اس مصیبت سے نکالنا ہے، تو پھر ہمیں دن رات ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے ہم 96 سے کام کرتے آئے۔ بیٹھنا نہیں ہے۔ اب آپ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، آپ کو ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنانی ہے، آپ کو زون پریزیڈنٹ بنانے ہیں، آپ کو بلاک پریزیڈنٹ بنانے ہیں، آپ کو ڈیسک پریزیڈنٹ بنانے ہیں، آپ کو وارڈ پریزیڈنٹ بنانے ہیں، کہیں رکنا نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں ہم پنچایت انچارج بنائیں گے پنچایت الیکشن کے، ہم ٹاؤن انچارج بنائیں گے جو ٹاؤن کا الیکشن دیکھیں گے، مگر کام بہت ہے، آگے کرنے کے لیے کام بہت ہے۔ اس لیے میری آپ سب آئے ہو، جموں سے آئے ہیں،
اتوا سے آئے, پتہ نہیں کہاں سے. یہاں سے جموں کے ساتھیوں کو میں اپنے کشمیر کے ساتھیوں کو بتانا چاہتی ہوں, جموں کا ایک میرا ساتھی ہزاروں کے برابر, کیونکہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں جب جموں میں گئی اور جس طرح یہ الیکشن لڑ رہے تھے, واللہ بی جے پی اور کانگریس والے اگر کانگریس اتنے دل سے الیکشن لڑتی تو شاید وہاں کا رزلٹ کچھ اور ہوتا جتنے ہمارے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے. اس لیے مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے, ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس وقت بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے, لوگ ہمارے نوجوان ہمارے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اس وقت ریزرویشن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے جو کمزور طبقہ ہے, جو شیڈول ٹرائب ہے, شیڈول کاسٹ ہے, بے شک ان کی ریزرویشن ضروری ہے, مگر جو اوپن کیٹیگری کے لوگ ہیں, جو اوپن میرٹ کے لوگ ہیں, ان کے گردن پہ چھری رکھ کے نہیں رکھنی ہے, ان کا مستقبل برباد نہیں کرنا ہے. کیونکہ ابھی دیکھیے نیٹ میں اگر 500 سیٹیں ہیں, 250 پہلے باہر چلی جاتی ہیں, اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں اوپن کیٹیگری کے لیے کچھ بھی نہیں, نہ ہونے کے برابر. یہی نوکریوں کا ہوتا ہے. ابھی دیکھیے پولیس کی بھرتی ہوئی, 3000 پوسٹ, 6 لاکھ لوگوں نے اس میں حصہ لیا. کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ بجلی کا حال مجھے یاد ہے جب مفتی صاحب پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے پانپور میں گیس ٹربن چلایا, اس لیے کہا کہ لوگوں کو بجلی ملنی چاہیے, سردی ہے, ٹھنڈ ہے. تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو یہاں ہماری اس وقت سرکار بنی ہے, ان کو یہ احساس ہے کہ لوگوں کو اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی مشکلات ہو رہے ہیں. کیا یہ جو دلی ان کا آنا جانا رہتا ہے, کیا یہ وہاں بات کرتے ہیں ہمیں ایکسٹرا بجلی چاہیے, ہمارے لوگ ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہیں, یہ تو میٹر لگانے کی تو انہوں نے آرڈر دے دی, میٹر فٹافٹ لگاؤ, مگر جہاں میٹر ایریا ہے وہاں بھی بجلی نہیں ہوتی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے, بلکہ آنے والا جموں کشمیر میں جو آج تک اچھا کیا وہ پی ڈی پی کے ہاتھوں سے ہوا, اور آئندہ بھی جو اچھا ہونے والا ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا. مگر اپنا ایجنڈا بھولنا نہیں ہے, امن کی بات عزت کے ساتھ, پولیس سے بات بنے گی, یہ باتیں بھولنی نہیں ہے. یہ ہمارے جموں کے ساتھ سب سے زیادہ نقصان اگر کسی جگہ کو ہوا 2019 کے بعد اقتصادی طور پر جموں کو ہو گیا. کشمیر کو تو جذباتی طور زیادہ جو نقصان ہوا, کیونکہ کشمیر کو کہیں نہ کہیں یہ رکھتے ہیں, تھوڑا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کو دیکھا جاتا ہے. مگر جموں کی جو تباہی ہوئی اور ہمارے ریسورسز, انہیں یہ خیال تھا کہ جب نئی سرکار بنے گی تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی, یہ چھاپے بند ہو جائیں گے, یہ سرکاری ملازموں کو نوکریوں سے باہر نکالنا بند ہو جائے گا. یہ تو بالکل ویسے ہی چالو ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے 2-3 سرکاری ملازموں کو نکال دیا. ہم تو سوچتے تھے جن کو نکالا ہے ان کو بھی ریویو کریں گے. ہم نے سوچا تھا کہ جب یہ دلی جائیں گے امت شاہ صاحب سے ملنے کے لیے تو ان سے ہماری قیدیوں کی بات کریں گے. میں نہیں کہتی وہ راتوں رات ان کو کھلا چھوڑ دیں گے, مگر جن کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں, کوئی کارروائی نہیں ہوئی آج تک 5 سال سے, ان کا کیا قصور ہے؟ جو بیچارے بیمار ہیں ان کو یہاں شفٹ کیوں نہیں, وہ تو کر سکتے ہیں, مگر بدقسمتی ہے. ہم تو آپ سے 370 کی تو بات ہم نہیں کر رہے ہیں, وہ تو میرے خیال میں آپ کا اس پہ اتنا نہیں کر سکتے آپ لوگ. مگر یہ جو ڈے ٹو ڈے مسئلے ہیں, ہمارے بجلی ہے, ہمارے قیدی بند ہیں, جیلوں میں بند ہے, نیٹ کا جو 50% باہر چلا جاتا ہے, ہمارے یہاں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں جو اسپیشلائزیشن میں جانا چاہتے ہیں ان کا دائرہ ان کو بہت کم ہو رہے ہیں, ان کی سیٹیں, تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور لوگ تو سمجھتے تھے کہ جب سرکار آئے گی 200 یونٹ چھوڑ دیجیے اور کم سے کم بجلی میں امپرومنٹ ہوگی, اور کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کوئی سرکار کے خلاف نہیں ہیں, مگر ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں, بڑے بہت ہی امیدوں سے لوگوں کو آپ نے چنا ہے. تو اس لیے کم سے کم یہ تو ٹھیک ہے دلی آنا جانا لگا رہتا ہے, باقی لگا رہتا ہے,
गुलमर्ग भी ठीक है, बर्फ में भी वो फोटो खींचना भी ठीक है, मगर लोगों की जो मुश्किलात है थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए। बिजली को ठीक कर लीजिए, कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे दीजिए। और ये जो रिजर्वेशन पे आपने सब कमेटी बनाई है, उसको उसका रिजल्ट क्या है वो, ताकि लोगों में जो ये एक तनाव हो रहा है इस वक्त, जो रिजर्व कैटेगरी और ओपन मेरिट में, हम नहीं चाहते हैं लोगों में इस किस्म का कोई चल रहा है। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग आए, दूर दूर से आए। मुझे उम्मीद है मेंबरशिप के लिए हम जम्मू से शुरुआत करेंगे, मेंबरशिप शुरू करेंगे, मेंबरशिप होनी चाहिए और बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सबको मैम, आपका एक क्वेश्चन है, शॉर्ट ऑफ सागा कंफ्यूजन है, कुछ काम नहीं हो रहा है। मुझे मालूम नहीं इस बारे में क्या कमिटमेंट दी है। कमिटमेंट तो उस दिन भी थी जब फारूक साहब, उमर साहब और हसनैन मसूदी साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले अगस्त में, जो 370 खत्म होने से पहले, तभी उन्होंने इनको एश्योरेंस दी थी कि 370 के साथ कुछ, दैट इज व्हाट उमर साहब एंड फारूक साहब टोल्ड अस, कि प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है 370 के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, मगर उसके बाद 390। मैम, you believe that they are compressed completely, the national conference is compressed? नहीं, 50 सीटें हैं उनके पास, 3 मेंबर पार्लियामेंट है उनके पास। अब उनके पास जुर्रत नहीं है तो मैं क्या करूं? हमारे पास तो 16 थे जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, मगर हमने तो सब अपना एजेंडा चलाया। अभी 28 थे तब भी हमने एजेंडा चलाया, बीजेपी के साथ सरकार थी। आज तो 50 होने के बाद भी they are not able to do what they want to do. But they have committed with people regarding the power facility of 300 units in future. मैम, पावर की बात आपने की, बदकिस्मती से ये जो सरकार है एनडीए की, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है, दिन ब दिन उसको खत्म करती जा रही है। जम्मू, ये इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, आप कहीं ना कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करते हो। और वो कहते हैं 2047 के बजाय वो पीछे जा रहे हैं। जब मुल्क आजाद हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन होता था, मगर उसके बाद जितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया रीजन्स में, एक फेडरल स्ट्रक्चर बना, अब वो हमें वापस उसी डिक्टेटरशिप की तरफ लेना चाहते हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत है। मैम, बजट अगर बात करें, यूनियन बजट जो है अभी आने जा रहा है, यू बिलीव दैट फॉर द सोसाइटी बजट हो जम्मू कश्मीर को लेके, उसमें पहली प्रायोरिटी यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ की जो बिजली की खपत है उसको बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक ये इस वक्त बहुत बड़े इश्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो भारत और एक्साइड पावर पर पाएं 15,000 रुपए का डिस्काउंट, जबकि एक्साइड नियो पर मिलेगा 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साइओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।